بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الغسل، غسل کا بیان۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَاتَّہَرُوا، تو پاک ہو جایا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد، یا آئے کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، رفع حاجت سے، یعنی فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے ٹچ کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، سعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا، تو مسح کرو، پونچھو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، منہ، اس سے، یعنی اس مٹی کو، جیسے کہ پہلے بھی مٹی کی خاصیت بیان ہوئی کہ مٹی پاک کرنے والی چیز ہے، اور اسی لیے پانی نہ ملے تو مٹی اس کا آلٹرنیٹ ہے۔ کوئی کپڑا یا اور چیز نہیں بتائی کہ اپنا رومال لے کے اپنے بازو پونچھ لو یا چہرے کو پونچھ لو، بلکہ کیا بتایا کہ مٹی سے اپنے جسم کو ٹچ کرو۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل، کہ کر دے، علیکم، تم پر، من حرجن، کوئی تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید، لیکن وہ یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ پاک کر دے تم کو، ولیتم، اور تاکہ تمام کر دے، پوری کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی یہ امت مسلمہ کا ایک خاصہ ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں خاص طور پر نہانے اور وضو کرنے کا جو حکم ہے عبادات سے پہلے، وہ اسے دیا گیا۔ اور چونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو مسلمانوں پر جو اس نعمت کا اتمام ہوا تھا، یہ نعمت مکمل ہوئی تھی، اس کے خلاف حسد کے طور پر دوسری قوموں نے اس نعمت کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ فرمایا لیکن تمہیں کیا ہونا چاہیے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تمہیں کبھی خیال آ جائے کہ یہ ہمیں کتنے بڑے انعام سے نوازا گیا اور تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں۔ وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر گزرنے والے، عبور کرنے والے ہو راستے کے، یعنی مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، فلم تجدوا ماء، تو پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کو مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشش فرمانے والا۔ یہ دو آیتیں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں غسل فرض ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ باب الوضوء قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کر لینا، یعنی نماز والا وضو کر لینا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تھے، بدأ، شروع کرتے، فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، ثم توضأ، پھر پورا وضو کرتے، کما یتوضأ للصلاۃ، جیسا کہ وضو کرتے تھے نماز کے لیے، ثم يدخل اصابعہ فی الماء، پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں، فیخلل بها، پھر خلال کرتے ان کے ساتھ، یعنی اچھی طرح پھیرتے ان کو، اصول الشعر، بالوں کی جڑوں میں، یعنی بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح انگلیاں ڈال کے ان کو اندر سے خلال کرتے، یعنی ان کے اندر پھیرتے، ثم، پھر، یصب علی رأسہ، ڈالتے یا انڈیلتے اپنے سر پر، ثلاث غرف بیدیہ، 3 چلو اپنے ہاتھ سے، ثم یفید الماء، پھر پہنچاتے پانی، علی جلدہ کلہ، اپنے پورے جسم پر، یعنی یہاں جسم کا لفظ نہیں ہے، جلد کا لفظ ہے، پوری سکن کو بھگوتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بال نہ بھی بھیگیں تو سر سمیت پورے جسم کی سکن کا تر ہونا غسل میں فرض ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت میمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی کہتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنا وضو نماز کے لیے، یعنی نماز کی طرح کا، غیر رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کے علاوہ، یعنی سارا وضو کر لیا، پاؤں نہ دھوئے،
وغسل فرجہ، اور اپنے شرمگاہ کو دھویا، وما اصابہ من الاذى، اور جو پہنچی تھی اس کو نجاست میں سے، ثم افاض علیہ الماء، پھر اس پہ پانی ڈالا، ثم نحى رجلیہ، پھر الگ کیا اپنے دونوں پاؤں کو، فغسلہما، پھر ان کو دھویا، یعنی آخر میں سب سے اپنے پاؤں دھوئے۔ ہذہ غسلہ من الجنابہ، تو یہ ہے آپ کا غسل جنابت سے، یعنی نحا کا مطلب ہے ایک کونے کو کیا، یعنی دوسری طرف جس جگہ پہ آپ نہائے تھے وہیں پاؤں نہیں دھوئے، بلکہ وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پاؤں دھوئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جگہ شاید کچی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جس میں دھونے کے باوجود ان کو فائدہ نہیں تھا، اس لیے سارے نہانے کے بعد آپ نے آخر میں پاؤں دھوئے اس جگہ سے ہٹ کر۔ باب غسل الرجل مع امرأته، نہانا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں غسل کرتی تھی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، من قدح، ایک بڑے پیالے سے، یقال له الفرق، جس کو فرق بولا جاتا تھا۔ فرق جو ہے یہ 2 صاع کا ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں 16 رتل کا، یعنی ایک پیمانہ ہے، تقریباً 7 سیر پانی اس میں آتا تھا۔ اب یہ حدیث لانے کا فائدہ کیا، یہ مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت دونوں بھی غسل کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ نماز کا وقت تھوڑا ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو، تو اس میں کہنا یہ ہے کہ ایک کے پانی استعمال کرنے سے دوسرے کے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا اثر نہیں پڑتا۔ باب الغسل بالصاع ونحوه، صاع کے ساتھ غسل کرنا، یعنی ایک صاع پانی کے ساتھ۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بکر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سلمہ کہتے ہیں۔ ابو سلمہ اصل میں عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے عبداللہ ہیں، یہ صحابی کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا، میں اور اخو عائشہ تھا، عائشہ کے بھائی، اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن یزید، ان کے رضائی بھائی ہیں، علی عائشہ تھا، حضرت عائشہ پر ان کے پاس گئے۔ فسألها اخوها، تو ان کے بھائی نے ان سے سوال کیا، ان غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں۔ فدعت باناء، تو انہوں نے ایک برتن منگوایا، نحو من صاع، ایک صاع جتنا، یعنی ایک برتن جس میں ایک صاع جتنا پانی تھا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایک صاع پانی سے غسل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ فاغتسلت، تو انہوں نے نہا کر دکھایا، وافاضت علی رأسها، اپنے سر پہ ڈالا، وبیننا وبینہا حجاب، کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ڈالا ہوا تھا، یہ نہیں کہ ان کے سامنے نہا رہی تھی، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان کرٹن تھا۔ اس پانی کو جو ہم سمجھتے تھے کہ بہت تھوڑا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے اسی کے ذریعے وہ کام کر کے دکھا دیا، یعنی پردے میں کر کے دکھا دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ممکن ہے، اور یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ صحابی اس لیے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں کہ براہ راست علم دینے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بتانے والی یہی تھی، ورنہ یہ اپنے والدین سے بھی پوچھ سکتے تھے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اور چونکہ امت کے اس گروہ کو دوسرے لوگوں تک وہ تمام احادیث صحیح طور پر پہنچانا تھی، اس لیے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ تعلیم میں ایک بول کے تعلیم دینا ہوتی ہے اور ایک عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو عموماً بہت اچھالا گیا اور حضرت عائشہ پہ بہت باتیں ہوئی کہ نعوذ باللہ کوئی حیا نہیں تھا ان میں، اور کس طرح وہ ان کو کر کے دکھاتی ہیں، اور اس میں یہ کہ ان کا رضائی بھائی ہیں، ان کے محرم ہیں، اور جیسا کہ اب بھی بعض اوقات گھروں میں الگ سے باتھ روم نہیں ہوتے، کمرے میں ہی ایک کونے پہ پردہ ڈال کے اس کو نہانے کی جگہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو پردے کے پیچھے نہا کے اگر آگے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں نہانا بھی ہو تو انہوں نے پانی منگوایا اور کہا اچھا میں ابھی تو میں اسی پانی سے نہا کے باہر آ کے بتاتی ہوں کہ نہایا جاتا ہے یا نہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے کمرے کے اندر اور کوئی پانی نہیں تھا، تو دراصل انہیں عملی طور پر یہ ثابت کرنا تھا کہ اتنے کم سے کم پانی میں بھی نہایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب گھر میں اگر بھائی بیٹھے ہوں یا باپ ہوں یا اور رشتہ دار ہوں تو کیا خواتین اندر جا کے نہا کے باہر نہیں آ جاتی؟ تو اس میں اگر محرم رشتہ داروں کی موجودگی میں اگر ایک عورت نہا کے غسل خانے سے باہر نکلتی ہے تو نعوذ باللہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا یا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں صرف ایک بغض اور حسد کے تحت اچھالی جاتی ہیں، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل۔ جابر بن عبداللہ وہ اور ان کے باپ ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فسألوه عن الغسل، تو وہ غسل کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، یعنی ابو جعفر کے والد ہیں امام محمد باقر ہیں، یہ ابو جعفر جو ہیں، اور ان کے والد جو ہیں امام زین العابدین ہیں، یہ حضرت جابر کے پاس تھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فسألوه عن الغسل، تو انہوں نے جابر سے غسل کے بارے میں پوچھا،
فقالا، تو حضرت جابر نے فرمایا یکفیک صاع، ایک صاع پانی تیرے لیے کافی ہے نہانے کو. فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا ما یکفینی، مجھے نہیں کافی ہوتا، میں نہیں نہا سکتا ایک صاع میں. فقال جابر، تو جابر کہتے ہیں کانا یکفی، یہ کافی ہوتا تھا، من ہوا اوفا منک شعرا، اس کو جن کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے. یعنی کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وخیر منک، اور وہ تم سے کہیں اچھے تھے. ثم امنا فی ثوب، اور پھر انہوں نے ہماری امامت کروائی ایک ہی کپڑے میں. یعنی بعض اوقات صرف ایک کپڑے اوپر نیچے اگر لپٹا ہوا ہو تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی دو الگ الگ کپڑوں کی بجائے اگر ایک ہی مثلا ایسی قمیص لمبی پہنی ہے اور نیچے شلوار الگ سے نہیں پہنی ہوئی لیکن وہ سارا سطر ڈھانپ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے. اور حضرت جابر کے بتانے کا مطلب کیا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری شاید اسی لیے لائے کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں جب مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ ممکن نہیں کہ اتنے کم پانی سے نہایا جائے، اور خاص طور پر یہاں پر یہ کہ وہ آگے سے کہتا ہے اچھا وہ نہاتے ہو گے، مجھے کافی نہیں. حضرت جابر تھوڑا سا غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں اس کو تو کافی تھا جو تم سے بہتر بھی تھا اور اس کے بال بھی تم سے زیادہ تھے، شاید اس شخص کے بال کم ہوں گے، اور انہوں نے ہمیں ایک ہی ڈریس میں نماز بھی پڑھائی. یعنی کم سے کم لباس میں نماز ہو سکتی ہے جو ساتر ہو، اور کم سے کم پانی میں وضو ہو سکتا ہے، نہایا جا سکتا ہے. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کم سے کم کی کیا بات، ہمارے ہاں تو ڈھیروں پانی ہے. اس کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عذر نہ کرے کہ میں نماز پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ پانی تھوڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں، یا ہے ہی نہیں، یا بہت کم ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خوب خوب دھوئیں اس کو، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بھیگ جائے اور ضروری طور پر طہارت جو ہو جائے. اور پھر جو حکمی نجاست ہوتی ہے، جیسے جنابت حکمی نجاست ہے، تو حکمی نجاست کے لیے یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص نجس ہے یا اس کا وضو نہیں ہے تو اس کے جسم پہ کوئی گندگی لگ چکی ہے اور اس کو دھونا مراد ہے. یعنی مومن کا جسم نجس نہیں ہوتا. یہ نہانا، پانی بہانا جسم پر، یہ جسم کے اندر ایسے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسان کی حیوانیت اور شہوانیت پر غلبہ ہوتا ہے. اور خصوصاً عبادت کے لیے انسان کو جو روحانی تسکین چاہیے، اس کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے. اس لیے بہانا ضروری ہے، اس میں کوئی بہانہ اور عذر نہیں، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد. ایک اور روایت ہے کہ حضرت میمونہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہا لیا کرتے تھے. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه ابو نعيم. باب من افاض على رأسه ثلاثا، کہ جو 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالے. یعنی مسا تو ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن دھونے کے لیے کم از کم 3 دفعہ، اور 3 دفعہ میں کہ اگر ایک دفعہ میں پورا نہیں بھیگا تو دوسری دفعہ، نہیں تو تیسری دفعہ سارے بال اچھی طرح بھیگ جائیں گے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيد على راسي ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 چلو سر پہ بہاتا ہوں. واشار بيديه كلتيهما، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف یوں کر کے اشارہ فرمایا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخبل بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالا کرتے تھے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سلام قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية. جابر کہتے ہیں کہ تمہارے چچا کے بیٹے، یعنی ان کی مراد حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ سے تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا؟ قال کیف الغسل من الجنابہ، کہ جنابت سے کیسے نہایا جاتا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ ثلاثه اکف، کہ آپ 3 ہتھیلی یعنی 3 چلو پانی لیتے، ویفیدها علی رأسه، اور اپنے سر پہ بہاتے، ثم یفید علی سائر جسده، پھر آپ اپنے سارے جسم پہ اس پانی کو بہاتے تھے. فقال لی الحسن، تو مجھ سے حسن بن محمد نے کہا انی رجل کثیر الشعر، کہ میں ایسا شخص ہوں جس کے بہت بال ہیں. فقلت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے بھی زیادہ تھے. باب الغسل مرۃ واحدۃ، ایک ہی بار نہانا، یعنی 3 دفعہ کا پانی نہیں، ایک ہی دفعہ پانی ڈال لینا، تو کیا یہ کافی ہے؟ حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة ودعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے پانی رکھا. فغسل یدہ مرتین، تو آپ نے 2 مرتبہ اپنا ہاتھ دھویا، اور ثلاثا، یہ 3 مرتبہ. ثم افرغ علی شمالہ، پھر پانی کو بائیں ہاتھ پہ ڈالا.
فغسل مذاکیرہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم مسح یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا. یعنی نجاست کو دھونے کے بعد ہاتھ کو مٹی سے دھونا جو ہے یا صابن سے دھونا ضروری ہے. پر زمین پہ کیوں مارا؟ کہ مٹی تھی اور مٹی پاک کرنے والی چیز ہے. ثم مضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور ناک صاف کیا. وغسل وجهه ويديه، اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. ثم افاض على جسده، پھر اپنے جسم پہ پانی بہایا. ثم تحول من مكانه، پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے. فغسل قدميه، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا. یعنی یہ پورا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے. یعنی اس میں وضو شرط ہے، وضو لازم ہے. اور وضو میں یہ ہے کہ اگر پہلے استنجا کیا جا چکا ہو تو اس کے بعد اگر انسان صرف جسم پہ پانی بہائے اور شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے تو وہ وضو بھی کافی ہوتا ہے اور اس سے نماز وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وضو کرنے کے بعد استنجا کیا جا رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. باب من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل، باب جو شروع کرے حلاب کے ساتھ. اور حلاب کہتے ہیں اتنا بڑا برتن جس میں اونٹنی کا دودھ بھر جائے، کہ اس کے اندر پانی ڈال کے اگر ایک انسان نہاتا ہے. اب الطیب یا خوشبو لگا کر عند الغسل، نہانے کے وقت، یعنی خوشبودار صابن یا شیمپو یا ویسے خوشبو لگا لیتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اور بعض نے کہا کہ حلاب جو ہے وہ ایک طرح سے عربوں کے ہاں کچھ بیجوں کو کوٹ کر ایک ایسا اگٹن سا بناتے تھے جسے اپنے جسم پہ ملتے تھے. تو اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ کیا نہانے میں صرف پانی بہانا چاہیے یا اپنے جسم کو کچھ اور چیزوں سے بھی ملا جا سکتا ہے یا ان سے بھی دھویا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے نہاتے تھے، دعا بشیء نحو الحلاب، تو حلاب جیسی چیز منگواتے. فاخذ بکفہ، پھر اپنے ہاتھ پہ ڈالتے. فبدأ بشق رأسه الایمن، پھر اپنے سر کے دائیں حصے میں ڈالتے. ثم الیسر، پھر بائیں میں. فقال بهما على رأسه، پھر اس کے ساتھ چلو لے کر اپنے سر پہ ڈال لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر پانی کے اندر ایسی چیز ڈال لی جائے کہ جس میں کوئی خوشبو ہو، بات جل وغیرہ ڈال لی جائے یا کوئی بھی خوشبودار چیز، تو اس پانی سے، یعنی وہ پانی اگر پیور نہیں ہے، خوشبو والا ہے، یا جسم پہ صابن یا کوئی اور چیز ملی جا رہی ہے تو اس کا بھی جواز ہے، اس کی بھی اجازت ہے. باب المزمزۃ والاستنشاق فی الجنابہ، کلی کرنا اور ناک دھونا جنابت میں، یعنی یہ ضروری ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وضو میں سنت ہے لیکن غسل میں فرض ہے. یعنی غسل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے اور کلی نہ کی جائے. جیسے وضو میں اگر نہ کیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ناپاکی سے نہانا ہو، پاک ہونا ہو، تو اس میں یہ ضروری ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ واجب ہے. یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے واجب اور فرض میں، لیکن یہ کہ بہرحال کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کا حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی جنابت کے غسل ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے پورا وضو کیا، اور پورے وضو میں مراد کیا ہے؟ ناک دھویا اور کلی بھی کی. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سے میمونہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی خالہ تھیں. قالت سببت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی ایک برتن میں ڈالا. فافرغ بيمينه على يساره، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پہ ڈالا. فغسلهما، تو دونوں کو دھویا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی ایسی ظاہری نجاست نہ ہو، ہاتھ بالکل صاف ہو، تو اس صورت میں ڈائریکٹ بھی پانی میں ڈالا جا سکتا ہے. ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم قال بیدہ الارض فمسحها بالتراب، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اس کو مٹی پر رگڑا. ثم غسلها، پھر دھویا اس کو. ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی. واستنشق، ناک صاف کیا. ثم غسل وجهه، پھر چہرہ دھویا. وافاض على رأسه، سر دھویا. ثم تنحى، پھر ہٹ رہے. فغسل قدميه، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے. ثم اوتي بمنديل، پھر آپ کے پاس ایک رومال لایا گیا. فلم ينفض بها، تو آپ نے اس سے نہیں پوچھا. یہاں بھی آتا، آگے بھی حدیث آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا گیا، منشفہ دیا گیا، رومال یا کپڑا دیا گیا، تو آپ نے جسم کو نہیں خشک کیا، وضو میں نہیں کیا، نہانے میں نہیں کیا. اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے وہ حدیث آتی ہے نا کہ جب ایک انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرہ جو ٹپکتا ہے اس سے بھی ٹپک جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتے ہیں. تو اس لیے شاید آپ نے ناپسند کیا ہو کہ کسی بھی چیز سے فوراً ڈرائی نہ کیا جائے بلکہ قطرے ٹپکتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عموماً بہت شدید گرمی ہوتی، اور گرمی کے موسم میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان وضو وغیرہ کرتا ہے اور ٹھنڈا کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس وقت تولیہ وغیرہ قریب لانے کو بالکل دل نہیں چاہتا. انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈک تھوڑی دیر باقی رہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ٹھنڈک کو باقی رکھنے کے لیے، اور دوسری یہ بھی کہ جب انسان نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں تو وہ جھڑتے رہیں، کیونکہ وہاں پر ایسا ٹھنڈا موسم نہیں تھا. لیکن اس سنت کے اتباع میں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں، اور سردی کے موسم میں آپ اپنا چہرہ نہ خشک کریں.
یعنی آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا لیکن روکا نہیں اگر کوئی کرنا چاہے، اور اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے شاید اسی وجہ سے، یا حضرت میمونہ نے اسی وجہ سے دیا ہوگا کہ شاید آپ استعمال کرنا چاہیے، لوگ استعمال کرتے ہوں گے اس سے پہلے بھی، لیکن آپ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ باب مسح الید بالتراب، مسح کرنا ہاتھ کا مٹی پر، لتکون انکا، تاکہ ہاتھ خوب صاف ہو جائے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط، دلك بها یعنی رگڑا اس کو، الحائط دیوار پر، دیوار مٹی کی ہوگی، ثم غسلها پھر اس کو دھو لیا، ثم توضأ پھر وضو کیا، وضوءه للصلاة جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، فلما فرغ من غسله جب نہا چکے، غسل رجليه تو اپنے پاؤں کو دھویا۔ ہر روایت میں یہی آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں بالکل اینڈ میں دھوئے تاکہ بالکل پاک ہو کے آپ نکلیں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سارے جسم کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ پاؤں پہ جا کے رک جاتا ہے، اور اگر پہلے ہی وضو میں دھو لیا جائے اور اینڈ میں انہیں احتیاط سے نہ دھویا جائے تو اس سے پوری طرح طہارت نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے آخر میں کیا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ، کسی جنگل، صحرا، کہیں پر بھی جہاں آپ کے پاس صابن نہیں ہے، تو اس موقع پر اس کا الٹرنیٹ مٹی ہے اور اس سے ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے اور تسلی رکھنی چاہیے، ان ہاتھوں کو پھر گندا نہیں سمجھنا چاہیے۔ باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها، کیا جنبی اپنا ہاتھ برتن میں داخل کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ اسے دھوئے؟ اذا لم يكن على يده قذر، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو، غیر الجنابت، جنابت کے علاوہ، یعنی صرف حکمی نجاست ہے، ظاہری نجاست کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا پانی میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور، حضرت ابن عمر نے اور براء بن عازب نے اپنا ہاتھ نہانے کے پانی میں ڈالا، ولم یغسلها، اور اس کو پہلے دھویا نہیں، ثم توضا پھر وضو کیا، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابہ، اور ابن عمر اور ابن عباس جو تھے، لم یرا نہ دیکھتے تھے، بأسن کوئی حرج، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں انہیں ہوتا تھا، بما ينتضح جو بھی وہ جھاڑتے تھے، من غسل جنابہ جنابت کے غسل میں سے، یعنی غسل جنابت کی جو چھینٹیں ہوتی تھی ان کو ناپاک نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنابت کی نجاست حکمی نجاست ہے، ظاہری نہیں۔ اگر جنبی شخص کا یا ایک پیریڈز والی عورت کا ہاتھ کسی کھانے کو لگتا ہے، یہ کپڑے دھوتی ہے یا کوئی نہاتی ہے یا نہلاتی ہے، تو ایسی تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں اس کے ہاتھ سے بھی۔ یعنی اگر ایک شخص خود پاک نہیں لیکن پاک کر رہا ہے کسی چیز کو، تو وہ چیز اس کے ہاتھوں پاک ہو جائے گی۔ یعنی جسم بذات خود ناپاک نہیں، صرف وہ ایک تصور ہے جو ناپاکی کا ہوتا ہے، جسے نہا کر دور کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ نہانا اس لیے نہیں کہ انسان کسی ظاہری نجاست کو دھو رہا ہے، یہ نہانا جو ہے یہ ایک روحانی نجاست کو دھونا ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے، تختلف ایدینا فیہ، اختلاف کرتے تھے ہمارے ہاتھ اس میں، یعنی اختلاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ٹکراتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ باری باری لیتے تھے، دونوں معنی ہو سکتے تھے، یعنی باری باری پانی اس میں سے لے لیتے تھے، یعنی ایک کے ہاتھ ڈالنے سے دوسرے کے لیے پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا تھا، مراد اس میں یہ ثابت کرنا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے لیے غسل کرتے تو آپ اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر شبہ ہو اور یہ خیال ہو کہ اس سے کسی نجس چیز کو پکڑا ہے یا ہاتھ پڑ گیا ہے تو اس صورت میں اس کو دھو لینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہو تو اس صورت میں نہ بھی دھوئے انسان تو کافی ہے۔ حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله۔ حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی دونوں نہاتے تھے ایک ہی برتن سے، من اناء واحد ایک ہی۔ زیادہ مسلم و وہب عن شعبة من الجنابة، مسلم اور وہب نے شعبہ سے جو روایت کی اس میں یغتسلان من اناء واحد من الجنابہ کا لفظ بھی اس میں ایڈ کیا ہے۔ باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، دائیں ہاتھ سے لے کر پانی بائیں پہ ڈالنا نہاتے وقت، اس کے بارے میں۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس عن میمونة بنت الحارث قال وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترته، کہ حضرت میمونہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا اور آپ پر آڑ کر لی، سترته یعنی پردہ کر دیا، فصب علی یدہ پھر آپ نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا، فغسلها مرتن ایک مرتبہ ان کو دھویا، وہ مرتين یہ دو مرتبہ،
قال سلیمان لا ادری، سلیمان کہتے ہیں میں نہیں جانتا، ذکر الثالثۃ ام لا، کہ انہوں نے تیسری دفعہ کا ذکر کیا یا نہیں. ثم افرغ بیمینہ علی شمالی، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں پہ ڈالا. فغسل فرجہ، تو اپنی شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا. ثم دلک یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو رگڑا زمین پر یعنی صاف کرنے کے لیے، او بالحائط یا دیوار پر. ثم تمدمد واستنشق وغسل وجهه ويديه، کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا. وغسل رأسه، اور سر کو دھویا. ثم صب على جسده، پھر سارے جسم پہ پانی بہایا. ثم تنحى، پھر ہٹ رہے. فغسل قدميه، اپنے دونوں قدموں کو دھویا. فناولته خرقة، تو میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا یعنی کپڑے کا ٹکڑا یا تولیہ. فقال بيده هكذا، تو آپ نے اپنے اشارے سے کہا ہٹا دو. ولم يردها، اور نہیں اس کو لیا یعنی اس کا ارادہ نہ کیا، اس کو استعمال نہ کیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں میں جو تولیے پڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی بڑے خوبصورت کارڈ رکھے ہوتے ہیں کہ بلا ضرورت تولیے جو ہیں وہ ضائع نہ کریں، کیونکہ ان کے دھونے میں جتنے ڈٹرجنٹس استعمال ہوتے ہیں اس سے زمین کے اوپر کیمیکلز کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور بلا وجہ پانی اور ان ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. طرح طرح کی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تولیہ انسان بار بار استعمال کرے، اور جب بار بار کرے تو اس میں جو گندگی اور وہ سب کچھ ہے وہ جسم صاف کرنے کی بجائے الٹا اس کو اور مل دیتی ہے. شاید آپ نے اس لیے بھی اوائڈ کیا ہو. اور دوسری بات یہ کہ یا انسان کے پاس اتنے وسیع ذرائع ہوں کہ جو بار بار ایک دفعہ ایک کپڑا استعمال کر کے پھر اس کو دھوئے، پھر دوسرے استعمال کے وقت پھر دھوئے، تو ہر شخص اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں اگر کسی کو میلا تولیہ استعمال کرنے سے گھن آتی ہو تو اگر آپ استعمال کر لیتے تو اس سے کیا ہو جاتا، حکم ثابت ہو جاتا اور ہمیں ہر صورت میں استعمال ہی کرنا پڑتا. تو آپ کے نہ کرنے سے امت کے لیے ایک سہولت ہو گئی. باب تفریق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. اب اس میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر غسل یا وضو بریک کے ساتھ کیا جائے، بریک کا مطلب یہ کہ جیسے ہاتھ اور منہ دھو لیا لیکن پاؤں ذرا ٹھہر کے دھو لیے جائیں. یہ کسی وجہ سے بازو کا تو ہوتا نا، آپ اپنا ٹیپ کھولتی ہیں پانی آتا ہے اور آپ بازو تک دھو کے مسح کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ پاؤں کے لیے پانی نہیں بچتا اور پاؤں سوکھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، جا کے موٹر چلاتی ہیں، 2-3 منٹ انتظار کرتی ہیں، پھر پانی آتا ہے. اب کیا کریں، کھڑے ہیں شروع سے وضو کریں یا صرف پاؤں دھو لیں؟ تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ صرف پاؤں ہی دھو. باب تفریق الغسل، فرق کرنا غسل میں، والوضوء اور وضو میں، یعنی اس میں بیچ میں ٹھہر جانا کسی مجبوری کی وجہ سے. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سر پہ مہندی لگا لیتے ہیں اور سر الگ سے دھو لیتے ہیں، پھر مہمان آ جاتے ہیں اور آپ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ٹھہر کے آپ نہاتے ہیں باقی حصہ. تو ایسی صورت میں بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ سوکھے ہوئے بالوں کو پھر ڈبو اور پھر دھو اس کو. اس میں اجازت ہے کہ اگر ایک حصہ پہلے دھل چکا ہے اور بیچ میں کوئی گیپ آ گیا ہے اور دوبارہ آپ نہانے لگے ہیں تو صرف باقی حصہ دھو لیں، اس سے غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس میں یہ کہتے ہیں کہ تفریق الغسل، غسل کو الگ کرنا، والوضوء اور وضو کو. اور اس میں ایک اور معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ غسل اور وضو الگ الگ کر لینا. مثلا آپ نہا کے نکل آئے اور باہر آ کے یعنی جب کپڑے وغیرہ پہن لیے سب کچھ تو پھر نماز کا وقت پھر آپ دوبارہ وضو کرنے لگتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن باقی جسم پہ تو خود بخود پانی بہ ہی جاتا ہے، کلی اور جو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ پھر کر ہی لینا چاہیے اگر باقی وضو کی نیت نہ بھی ہو. یعنی اصل اور افضل طریقہ کیا ہے کہ وضو کر کے پھر نہایا جائے، لیکن اگر وہ ناممکن ہو تو ایسی صورت میں الگ الگ بھی دونوں کیے جا سکتے ہیں. وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عمر، حضرت ابن عمر سے یہ ذکر کیا جاتا ہے انه غسل قدميه کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، بعد ما جف وضوءه، اس کے بعد کہ ان کا باقی وضو خشک ہو چکا تھا. اب یہاں پر حدیث کیا ہے؟ حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا جب آپ غسل فرما رہے تھے. فافرغ على يديه فغسلهما مرتين وثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده في الارض ثم مدمد واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. حدیث وہی ہے جو پیچھے آ چکی. بتانا مقصود کیا ہے کہ آپ نے سارا وضو کر کے بیچ میں گیپ کے ساتھ پاؤں الگ دھوئے. یعنی یہ ساری روایات میں تقریباً آتا ہے کہ پاؤں کو اس کو موالات بولتے ہیں کہ ایک ہی اسٹریچ میں سارا کچھ کر لینا چاہیے یا بیچ میں کوئی اور کام کر کے تو پھر بعد میں پاؤں بھی دھو سکتے ہیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر میں بھی یعنی بیچ میں بریک لا کے بھی دھوئے جا سکتے ہیں. باب اذا جامع ثم عاد، کہ جب کسی نے جماع کیا پھر دوبارہ کیا. ومن دار علی نسائی فی غسل واحد، اور جو پھر اپنی عورتوں پر ایک ہی غسل میں، یعنی ایک ہی دفعہ غسل اس کے لیے کافی ہے.
اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب حدیث آئے گی اور شاید پھر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شیطانی وسوسہ آ جائے، اس کو میں پہلے سے ہی رفع کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن آپ نے جواز ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا کہ اس چیز کا جواز ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة فقالت کہ میں نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کا، تو انہوں نے کہا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ رحم کرے ابو عبد الرحمن پر۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے۔ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیطوف علی نسائہ، تو آپ پھرتے تھے اپنی بیویوں پر، ثم یصبح، پھر صبح ہوتی محرمن، حالت احرام میں، یندخ طیبا، کہ آپ خوشبو جھاڑ رہے ہوتے تھے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایسی خوشبو لگا لی جائے کہ جس کے بعد نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نہا لے، اور نہانے کے بعد اگر پھر بھی خوشبو آ رہی ہے جسم سے، کیونکہ بعض عطر ہیں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر صرف پانی سے نہایا جائے تو خوشبو جسم سے نہیں جاتی، تو کیا اس خوشبو کے ساتھ احرام پہنا جا سکتا ہے؟ تو اس کا یہاں پر اشارہ ہے کہ احرام پہنا جا سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ آپ کے جسم سے وہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی، آپ احرام پہن لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس میں جو باب سے متعلق چیز ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، فیطوف علی نسائہ۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس یعنی ایک رات میں، اور وہ 11 تھیں۔ قال قلت لانس، میں نے انس سے کہا اب کان یتیکو، کیا آپ میں اتنی ہمت تھی؟ قال كنا نتحدث، کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ انه اعطي قوة 30، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 تک کی قوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عام انسانوں سے بڑھ کر ایکسٹرا پارز دی ہوئی تھی۔ وقال سعید عن قتادة ان انس حدثهم 9 نسوة، اور سعید قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 9 عورتوں کا ذکر کیا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر شاید پھر دل میں کوئی ایسی بات آ رہی ہو، کیونکہ انہی طرح کی احادیث اور اس قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ بہت کچھ اچھالا ہے، اور یہ چیزیں صرف جواز کے لیے سامنے لائے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے معجزہ دکھانے کے لیے کہ اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کیسی خصوصیات رکھ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جو 2 دفعہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور بیوہ ہو چکی تھیں، جن کی عمر 40 سال تھی۔ اگر نعوذ باللہ آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اس وقت آپ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی نہ کرتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 25 سال اس سے تنہا زندگی بسر کی، 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ جو تھی وہ زندہ رہیں آپ کے ساتھ جب آپ کی عمر 50 سال تک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کہ کوئی شادی کی اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا سے شادی کی جو پہلے سے بیوہ تھیں اور عمر رسیدہ بھی تھی، اور کافی عرصے تک ان کے ساتھ بھی تنہا ہی زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ میں ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد آپ نے آخری 2 سالوں میں زیادہ شادیاں کی، اور اس کے متعدد وجوہات ہیں، کچھ تو قرآن پاک میں آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہوں گے، اور کچھ انشاءاللہ وہ موقع آئے گا تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ ان کی اصل میں وجوہات کیا تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں جو تھیں وہ اختیاری اپنی مرضی کی نہیں تھی کہ جس سے دل چاہتا آپ شادی رچا لیتے تھے۔ حضرت زینب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح کیا ان سے تاکہ تبنیت کی جو رسم عربوں میں ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کسی بھی اور انسان کے بارے میں کہ جو آدھی رات سوئے نہ اور عبادت میں کھڑا رہے، اور اتنا کھڑا رہے کہ اس کے پاؤں سوج جائیں، تو اس کے اندر تو ایسی خشکی اور اس کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ وہ پھر شاید اپنی زندگی اپنی لائف کو انجوائے ہی نہ کر سکے۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین معتدل ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اور دوسری طرف زندگی گزارنے کے اور فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا اسلام کا مطالبہ ہے، نہ کہ ترک دنیا۔ یہ اعتراضات ان لوگوں کی طرف سے آئے جن کے ہاں شادی کرنا ہی ایک برا فعل تھا، اور پھر ایک سے زیادہ شادی کرنا تو اور بھی زیادہ برا تھا۔ لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور اس میں جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بیسک نارم نہیں ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، وہ ایک ریمیڈی کے طور پر رکھا گیا، جیسے کسی بھی چیز کا کوئی علاج ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی لمیٹڈ کیا گیا، اور اس کو بھی شروط اور قیود کے ساتھ باندھا گیا۔ تو ان سارے پس منظر میں اگر ہم رکھ کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کی خاطر، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی اس بات کو کسی کو بھی نہ بتاتے، آپ کی ذاتی زندگی کچھ اور ہوتی، لوگوں کو کچھ اور تلقین کرتے، لیکن آپ کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں تھا۔ ان چیزوں کی جو برائی اور اس کے بارے میں جو برے خیالات یا دین کے خلاف جو اس چیز کو سمجھا گیا،
اس کو یہاں پر ثابت کیا جا رہا ہے. اور پھر یہاں ایک اور سوال شاید ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کیوں بیویاں تھی اور 4 جو ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے؟ تو قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے، آپ پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی. خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اجازت دی تھی دوسرے مومنوں کے علاوہ، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بذات خود ایک معجزہ ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان بیویوں کے صرف یہ نہیں کہ جسمانی حقوق پورے کرنے تھے، آپ ان کی جو خاندانی ضروریات تھی، ان کے نان نفقہ اور ان کے جو باہم معاملات تھے، ان سب کو بھی نبھانا جو ہے. عام حالات میں تو جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اس کے لیے جینا مشکل اور دوبھر ہو جاتا ہے ان کی لڑائی دنگے فساد کی وجہ سے. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت عملی اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو دیکھیں، کتنی زیادہ بیویاں ہونے کے باوجود ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ کس طرح انہوں نے مطمئن رکھا ہوا تھا. اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص حکم اور مصلحت کی وجہ سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں. اس میں دل برداشتہ ہونے یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں. جب بھی ایسا خیال آنے لگے، آپ کی جوانی کو دیکھ لیا کریں کہ جب جوان تھے اور جب سب سے زیادہ مکے کے حسین نوجوان تھے، اس وقت اگر آپ نے ایک بڑھیا سے شادی کر لی جو 40 سال میں، تو آپ دیکھیں کہ عورت بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کی جو جوانی کی عمر ہے وہ گزر جاتی ہے. اس وقت آپ کو زیادہ ضرورت تھی لیکن اس وقت آپ نے ایسا نہیں کیا، تو بعد میں کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مصلحت کے تحت ہوا. پھر اگلی حدیث ہے باب غسل المدی والوضوء منہ، مزی کو دھو لینا اور اس سے وضو ہی کافی ہے. اس کا بیان پیچھے گزر بھی چکا ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدۃ عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسال فقال توضأ واغسل ذكرك. باب من تطیب ثم اغتسل وبقي اثر الطیب، باب کہ جو خوشبو لگائے پھر غسل کرے اور خوشبو کا اثر باقی رہے. تو کیا خوشبو کے باقی رہنے سے وہ نہانے کا فعل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے یا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما اندخ طیبا، کہ ابن عمر نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ میں نہیں یہ پسند کرتا کہ میں جب احرام پہنوں تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہو. تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ کہتی ہیں فقالت عائشہ انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم طاف فی نسائہ، پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے. ثم اصبح محرما، اور خوشبو لگے ہوئے آپ احرام پہنتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگائی جا سکتی، احرام پہن کے لگانا منع ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کے جسم میں کوئی میک اپ ہوتا ہے، جیسے لپسٹک لگی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوتی ہے، اور انسان اس دوران وضو بھی کر لیتا ہے اور وضو بڑے احتیاط سے کرتا ہے کہ میک اپ خراب نہ ہو. تو کیا اس صورت میں وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے، جبکہ جسم کو پانی اچھی طرح ٹچ کر جائے. یعنی اگر کسی چیز کا کلر باقی رہے لیکن وہ کلر جو ہے وہ پانی کو جلد چھونے کو رکاوٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وضو یا غسل جو ہے وہ اپنے حالت پر قائم ہوتا ہے. اب یہ حدیث نہ ہوتی تو آپ کو کیسے پتا چلتا اپنے لیے اتنی فائدے کی بات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحكم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں وبیس چمک، الطیب خوشبو کی، یعنی خوشبو چمک رہی ہوتی تھی فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ میں. یعنی سر پہ جب خوشبو لگاتی تھی تو بالوں پہ نہیں بلکہ اسکن پہ لگاتی تھی، اور اس لیے کہ بہت سی خوشبو کے اندر ایسے کیمیکلز وغیرہ ہو سکتے ہیں کہ جو بالوں کو نقصان دیتے ہوں، اس لیے آپ بھی پرہیز کیجیے. وہ محرمون، حالانکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی احرام سے پہلے خوشبو لگاتے پھر نہا بھی لیتے، لیکن خوشبو ابھی تک جسم پہ لگی ہوئی ہوتی تھی. ایک سوال ہے ایلیفینٹس کی کلنگ کے بارے میں کہ ان کی ٹسک حاصل کرنے کے لیے کیا ان کو کل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ ان کو کل کریں، حدیث میں صرف یہ آیا ہے کہ اس کی تجارت جو ہے، مثال کے طور پر ہاتھی ذبح ہی تو نہیں کیا جاتا، وہ تو مر بھی جاتا ہے. اب اگر اسی طرح نیچرل موت تو انہوں نے مرنا ہی ہے، وہ مر جائے تو کیا ان کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں؟ ان میں سے کیا ہم یوز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اس کے حلال یا حرام ہونے کا یہاں بتایا گیا کہ اس کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے. جب اسلام کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا بتاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے حصول کے لیے پھر آپ ایک غیر مفید یا ضرر والے کام کرنا شروع کر دیں اور جانوروں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیں. نہیں، وہ تو آپ کی اپنی سمجھ بوجھ پر ہے کہ ایسے جانوروں کے ساتھ آپ کو کیا معاملہ کرنا ہے جو دنیا سے ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، جو میزان میں نے قائم کی ہے دنیا میں، جو چیزیں میں نے بنائی ہیں اور مختلف جو اسپیشیز ہیں، مختلف انواع و اقسام ہیں مختلف جانوروں کی،
ایسے معاملات نہ کرو کہ جو ان کو نقصان دیں یا اس سے توازن بگڑے، کیونکہ ایک جانور دوسرے جانور کی غذا ہے اور ایک سرکل چلتا ہے پورا. جب ایک ہم بیچ میں سے خالی کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان اس کی زد میں پھر آتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. اسلام نے پاکی اور ناپاکی کی جو رخصتیں رکھی ہیں، اگر دل نہ مانے اور ہم لازمی طور پر ہر چیز کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا. نہیں، ٹھیک ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو ضرور مشقت میں ڈالیں. مثال کے طور پر اگر گھی میں چوہا گر جائے اور ہمارا دل نہ مانے اور سارا گھی پھینک دیں تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ آپ کی مرضی. اس میں اگر آپ کے پاس اور ایک کنٹینر رکھا ہوا ہے تو آپ ایک پھینک کے دوسرا نکال لیں. لیکن بہت سے غریب لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام صرف امیروں کے لیے نہیں آیا جو ہر چیز پھینک سکتے ہوں، وہ ان کے لیے بھی آیا ہے کہ جن کے پاس دی اونلی گھی وہی ہو تو ان کو وہی استعمال کرنا ہو. تو انہیں بتا دیا گیا بھی اچھا، اگر تمہیں مجبوری ہے تم کر سکتے ہو، تم پہ حرج نہیں، گناہ نہیں، تم دل میں کوئی ملال رکھ کے اس کو نہ استعمال کرو بلکہ دل کی تسلی کے ساتھ کرو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فرانس اور امریکہ کے پرفیوم، شیمپو وغیرہ میں حرام چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور خاص طور پر لپسٹک میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، تو کیا یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ لپسٹک میں صرف سور ہی کی چربی ملائی جاتی ہے؟ لپسٹک میں ویکس استعمال کی جاتی ہے کیونکہ چربی پھیلنے والی ایک چیز ہوتی ہے. انسان کے جسم کے اندر بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارمل انسان کے جسم میں بھی ایک خاص ٹیمپریچر کی مقدار ہوتی ہے. تو چربی ایسی چیز ہے کہ جو ایک جگہ جمی نہیں رہتی، اس لیے میری تحقیق کے مطابق چربی استعمال نہیں ہوتی بلکہ ویکس ہوتی ہے، اور ویکس جو ہے وہ حرام نہیں ہے. آپ نے کلاس میں بتایا کہ کیمیکل چینج ہو تو حرام چیز کا حکم بدل جاتا ہے. کچھ علماء پرفیوم کے بارے میں سختی سے منع کرتے ہیں کہ اس میں الکوہل شامل ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ الکوہل کی جو نجاست ہے وہ حکمی نجاست ہے. الکوہل یا شراب جو ہے وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ کھانے کی چیزوں سے بنتی، گندم سے بنتی، انگور سے بنتی ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں. وہ انگور یا پانی جو ہے اس کے اندر خاص اڑاندھی کیوں نہ آ جاتی ہو، لیکن وہ نجس نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا. جس طرح پیشاب وغیرہ ناپاک ہوتا ہے اس طرح وہ ناپاک شمار نہیں ہوتا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو ریفائن کر کر کے مختلف چینجز کے ساتھ اس میں خوشبو وغیرہ جب ملا دی جاتی ہے تو اس کا وہ حکم نہیں رہتا کہ جو کسی ایک ناپاک چیز کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرفیومز وغیرہ جتنے بھی ہیں لگانے کے بعد صرف خوشبو باقی رہتی ہے، باقی جو بذات خود الکوہل ہے وہ اڑ جاتی ہے، تو اس لیے اس کے لگانے میں حرج نہیں ہے. یہاں ایک اور سوال ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انگریز اپنے اکثر کھانوں میں الکوہل ملاتے ہیں، الکوہل کو پکانے سے اس کی نشہ آور تاثیر ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس طرح سے کیا الکوہل کی حالت نہ بدل گئی؟ اور پھر کیا ایسے کھانے بنانا اور کھانا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک لفظ الکوہل کا تعلق ہے تو وہ کھجور میں بھی ہوتی ہے، وہ انگور میں بھی ہوتی ہے، شہد میں بھی اس کی ایک مقدار ہو سکتی ہے. حدیث میں جو منع چیز آئی ہے وہ لفظ الکوہل نہیں آیا. یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ مسکر. مثلا اگر آپ ایک شربت بناتے ہیں اور اس میں الکوہل کی ایک مقدار موجود ہے لیکن وہ مسکر نہیں. مسکر کا کیا معنی؟ نشہ آور نہیں، یعنی وہ نشہ نہیں پیدا کرتی. مثال کے طور پر نبیز کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا. نبیز، تو نبیز میں کہتے ہیں کہ الکوہل موجود ہوتی ہے لیکن سافٹ ڈرنک، جسے آپ سافٹ ڈرنک کہہ سکتے ہیں کہ جس میں نشہ نہیں ہوتا، ایسی چیز اگر کسی کھانے میں ملائی جائے تو اس سے حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ڈرنک جس میں نشہ موجود ہے، خواہ وہ اس کے چند قطرے ہی کیوں نہ ہو اور ان قطروں سے نشہ نہ بھی ہو تو بھی وہ قطرے حرام ہیں، کیونکہ اس کی زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادتی نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی لینا وہ حرام ہے. یعنی اس میں الکوہل کا اتنا ریشو ہو کہ وہ نشے کی حد تک پہنچ جائے تو وہ ناجائز ہے. لیکن اگر نشہ نہیں دینے والا، یعنی اگر مثلاً آپ ایک کنٹینر بھی پی جائیں ایک ایسے ڈرنک کا کہ جس میں الکوہل موجود ہے لیکن کنٹینر پینے سے بھی آپ کو نشہ نہیں ہوتا کہ سافٹ ڈرنک ہے وہ، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی ایک ڈرنک کا ایک بوتل پینے سے بھی نشہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی زبان پہ لینا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی الکوہل ڈالا جائے کھانے میں یا کیک میں یا کسی بھی فوڈ میں کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کا تھوڑا ڈالنا بھی منع ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہو کہ جو زیادہ پی کر بھی اس میں نشہ نہیں آتا، اس کی حیثیت یا اس کا رنگ یا اس کی ٹیسٹ یا اس کی وہ تمام چیزیں مختلف ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی ہر الکوہل لکر نہیں ہوتی لیکن ہر لکر میں الکوہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، حدیث میں عبداللہ بن مسعود نے اپنے آپ کو بے اختیار کہا کہ میں حضور پاک کی پیٹھ پر نجاست دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس کے بعد حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا.
پوچھنا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بے بس اور حضرت فاطمہ با اختیار کس طرح تھیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑے غور سے سنتے ہیں آپ لوگ اور بڑے غور سے جا کے پڑھتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قبیلہ مکہ میں آباد نہیں تھا، وہاں پر قبائلی نظام تھا، جس شخص کو قبیلے کی پروٹیکشن ہوتی لوگ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہ بڑا مضبوط ہوتا تھا، خواہ اس کا علم فضل کچھ بھی نہ ہو، لیکن قبیلہ داری کی وجہ سے اس شخص میں قوت ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس زور ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن میں بے بس تھا۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ جو تھی وہ بنو ہاشم سے تھی اور قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، خواہ وہ خاتون تھی لیکن زیادہ طاقتور تھی بنسبت حضرت عبداللہ بن مسعود کے اپنی خاندانی وجاہت اور خاندانی طاقت کی وجہ سے، اس لیے کہ بنو ہاشم کی ایک نوجوان لڑکی پر ہاتھ اٹھانا یا اس کو روکنا کہیں مشکل تھا بنسبت اس کے کہ عبداللہ بن مسعود پہ ہاتھ اٹھایا جاتا۔ سوال ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی شخص سویٹر نہ اتار سکے یا چڑھا سکے تو کیا اس صورت میں بازو کا مسح کرنا جائز ہے؟ کندھے کی 2 ہڈیاں بڑھنے کی وجہ سے بازو نہیں ہل سکتا۔ جی، ایسا شخص معذور کی کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن فیشن کی وجہ سے تنگ بازو پہن کر نہ اتارنا یہ معذوری نہیں ہے۔ وضو کے احکامات پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا وضو ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی جبکہ وضو نہیں تھا۔ اب نمازوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ اگر تو یاد ہے، کچھ اندازہ ہے، تو جتنا ممکن ہو ان کو دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہ ہو اور بہت ہی زیادہ کا اندازہ ہو تو ایسی صورت میں استغفار کافی ہے، لیکن یہ ہے کہ نوافل وغیرہ پڑھتی رہیں تاکہ پچھلی نمازوں میں کوئی کمی بیشی جو ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ کیا ٹوائلٹ میں وضو کرتے وقت وضو کی دعا دل میں پڑھیں گے یا اس کے لیے بھی نماز کی طرح ہونٹوں کی حرکت ضروری ہے؟ بلند آواز سے تو کبھی نہیں پڑھی جاتی، زیر لب ہی پڑھی جاتی ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، جبکہ وہ پہلے بات واضح ہو چکی کہ سیٹ جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو یا کوئی نجاست وغیرہ بظاہر نہ ہو اور اس کی حالت ایک عام کمرے کی سی ہو جائے۔ اگر لپسٹک لگی ہو تو اس کے سمیت وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے اگر اس قسم کی لپسٹک ہے کہ جس سے ہونٹ پانی کو محسوس کر سکیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں پینٹنگ کی قسم کی کہ جس سے جسم کو پانی نہیں چھوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پانی آرام سے گزر جاتا ہے۔ اصل چیز ہے پانی پہنچانا۔ ہم نے کتاب الوضو میں جتنی حدیثیں وضو کے طریقے کے مطابق پڑھی ہیں ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ایک ہی چلو سے ناک اور منہ دونوں میں پانی ڈالا۔ ہم کو ہر معاملے میں حضور کی پیروی کرنا چاہیے، تو کیا ہمارے وضو صحیح نہیں ہے؟ اس میں دونوں طریقے ملتے ہیں، یہاں یہ ملتا ہے، ایک اور جگہ پر، یعنی ساری احادیث جو ہیں وہ بخاری میں نہیں آ گئی، کچھ احادیث جو ہیں وہ اور کتابوں میں بھی ہیں اور وہ بھی صحت کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں، تو وہاں ہمیں یہ طریقہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے الگ کلی کی پھر الگ ناک میں پانی ڈالا، یعنی آپ نے دونوں طریقوں سے ایسا کیا، اس لیے دونوں کی رخصت ہے، اجازت ہے، وسعت ہے اس میں۔ پھر اسی طرح سوال ہے کہ کیا لمبے ناخن میں جو نجاست ہوتی ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ لمبے ناخن جتنے بھی صاف رکھیں نجاست تو ان کے اندر ہوتی ہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں اور اس میں تقلیم الاظافر یعنی ناخنوں کا کاٹنا ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان اور جانور کے درمیان ممتاز کرتی ہے، یعنی بہت بڑی پہچان ہے انسانوں اور جانوروں کے ناخن میں، لہٰذا انسان بننے کی کوشش کریں۔ اور اس میں نجاست تو ایک پھر دوسرا پہلو آ جاتا ہے، نجاست تو ہمیں تکلیف دیتی ہے نا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے سنت کا اتباع، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر بہت عزت عطا کی ہے۔ اسی طرح ایک سوال نیل پالش کے بارے میں ہے کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے، تو وضو میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پانی پہنچانا جو فرض حصے ہیں جیسے ناخن وغیرہ ہیں تو ان کے اوپر کوٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پانی اندر سطح کو نہ پہنچے۔ نماز کے دوران بھی اگر لیکوریا ہوتا رہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نماز پڑھتے چلے جائیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگلی نماز سے پہلے دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ کیا ایسی صورت میں پہلے والا وضو باقی ہو اور ڈسچارج بھی ہوتا رہے تو پہلے وضو سے نماز کنٹینیو کی جا سکتی ہے؟ وہ ایک نماز تو کنٹینیو کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ ایک نماز پڑھ چکے، مثلا ظہر پڑھ چکے اور پھر آپ کو لیکوریا آ رہا ہے اور اب عصر کا وقت آ گیا لیکن ویسے آپ کا وضو باقی ہے، تو آپ کو لیکوریا آنے کی وجہ سے وضو دوبارہ کرنا ہوگا اگلی نماز کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پیچھے یہ پڑھا کہ سبیلین یعنی دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکلے، خواہ وہ خالی نارمل پانی ہی ہو جو نکل کر آپ کے لباس تک آ جائے، یعنی کچھ ویٹنس تو ایسی ہے کہ جو جسم کا حصہ ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ ویٹنس جو کثرت سے ہو اور جسم سے کپڑوں تک پہنچ جائے اس سے پھر کپڑے کو بھی صاف کرنا ضروری ہے اور دوبارہ وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکوریا کوئی بیماری ایسا سچ نہیں ہوتی، وہ جسم سے جس طرح ناک سے یا لعاب دہن کچھ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے جس کی رنگت یا حالت بھی مختلف ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں باقی جگہوں سے جیسے لعاب دہن نکلتا ہے یا آپ ناک صاف کرتے ہیں، زکام ہے آپ کو اور
آپ وضو میں ہیں لیکن ناک صاف کیے جا رہے ہیں، یا بچے کو دودھ پلاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ دودھ پلانے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا، تو جسم کے اوپر والے حصے سے جو بھی رطوبات نکلتی ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وٹ کمپرائزز دی شرمگاہ، از بریسٹ انکلوڈیڈ انڈر دس ٹرم؟ نہیں، شرمگاہ میں بریسٹ انکلوڈیڈ نہیں ہے، اس لیے کہ بریسٹ کو فیڈ کرتے وقت کھولا جا سکتا ہے اور عورتوں کے درمیان بھی کھولا جا سکتا ہے۔ شرمگاہ سے مراد وہ جگہ ہیں جنہیں ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، اور اس سے مراد سبیلین ہیں، دونوں راستے۔ کیا بچوں کی پوٹی صاف کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹشو سے آپ اس طرح صاف کر رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ نہ پوٹی کو ٹچ کر رہا ہے نہ اس کی کسی پرائیویٹ پارٹ کو، تو اس صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ اس کو دھو رہے ہیں، واش کر رہے ہیں اور اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص سے وضو میں پاؤں کو مسح کرنا بھول جائے اور وہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، پھر اس کو فرض پڑھنے کے بعد خیال آئے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اسے فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے، دوبارہ وضو کر کے، کیونکہ مسح نہ کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور وضو نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ ایسا بھولنا جو ہے وہ جب یاد آئے تو اس کو دوبارہ پھر وضو کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اس فرض کو دوبارہ لوٹانا چاہیے۔ آپ شاید اس بات کو اس لیے آپ سوچ رہے ہوں کہ ایک اور جگہ پر یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس پہ کوئی نجاست آ گرتی ہے یا بھول کے قبلے کا رخ دوسرا کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے تو کیا کرے، تو اس کے لیے تو یہ کہ دوبارہ نہ دہرائے، لیکن وضو شرط ہے جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ قبلے کی طرف منہ کرنا بھی شرط ضرور ہے، لیکن اس میں پھر بھی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوشش کے باوجود نہ کر سکے، اس جگہ کو نہ پا سکے اور بعد میں پائے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بچپن سے کہا جاتا تھا کہ وضو کرتے ہوئے عورت کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، دوپٹہ لے کر وضو کرنا چاہیے، نیز وضو کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال ہے اب اس مسئلے کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ آپ نے غسل جنابت میں بار بار پڑھا کہ اسی حالت میں جبکہ سر پہ دوپٹہ تو چھوڑ جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، وضو کیا گیا اور وضو ہو گیا، اور اسی وضو سے بعد میں نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ یہاں پر بیٹھیں تو اپنے ذہن کو ذرا خالی کر کے بیٹھا کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا کریں کہ جو کچھ ہم نے آج تک سیکھا وہ علم کا سورس کیا تھا۔ اگر وہ صرف معاشرہ ہی تھا یا ہماری ماں ہی تھی جس نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، تو وہ علم جو ماں پر بیس کرتا ہو اس شخص کو تو علم والا ہی نہیں کہتے، اسے تو امی کہا جاتا ہے کہ اس نے ابھی کچھ نہیں سیکھا۔ اور یہ بات تھی کہ محدثین میں سے وہ محدث جو صرف اپنے شہر میں علم حاصل کرے اور علم کے لیے سفر اختیار نہ کرے، اس کی احادیث کو بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اس کو عالم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ وجہ کہ ہزاروں میل کا سفر مسلمانوں نے علم کی خاطر طے کیا تاکہ پوری طرح تحقیق سے کام لیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ زوال ایسا آیا اور ایسی رو بہی کہ ہم ان ساری چیزوں سے غافل ہو گئے، اور جو سنی سنائی باتیں تھی وہی ہمارے ذہنوں میں جم گئیں۔ جب بھی کوئی حدیث پڑھیں تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ یہ اگر اس سے مختلف آ رہی ہے تو اس میں دلیل کیا ہے۔ برائے مہربانی بتا دیں کہ غسل سے پہلے جو وضو کا کہا گیا ہے تو کیا پورا وضو کرنا ضروری ہے یا صرف ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے؟ پاؤں کے علاوہ سارا وضو ہی کیا گیا ہے اور حدیثیں وہ دوبارہ پڑھ لیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ذرا جا کے اس کو ریپیٹ کر لیا کریں تو بات آپ کو وہاں بھی سمجھ آ سکتی۔ ایک اور سوال ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا سر آنکھوں پر کہ آپ نے اپنے صحابی کی تصحیح کی کسی حدیث کا حوالہ دے کر لکھتی ہیں اس معاملے میں کہ رسول نہیں نبی کہو، کیونکہ آپ نے یہی الفاظ سکھائے، لیکن کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی جو ہے ایک عام لفظ ہے جس کو بھی نبوت عطا ہوئی، لیکن رسول ایک خاص ہے۔ وہ کیسے؟ کہ رسول جو ہے صاحب کتاب ہوتا ہے یا صاحب شریعت ہوتا ہے یا صاحب امت ہوتا ہے، یعنی ان تینوں میں سے ایک چیز ہو سکتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا، صاحب شریعت ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کی حیثیت میں فرق ہے، دونوں کے مقام میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات قرآن پاک میں نبیًا رسولہ کا لفظ آتا ہے، وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے دوسرے لفظوں میں؟ کہ نبی رسول نہیں ہو سکتا لیکن رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ کیا غسل میں کیا گیا وضو نماز کے لیے کافی ہے یا دوبارہ غسل کے بعد وضو کیا جائے گا؟ وہ کافی ہے، صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد، یعنی سب سے پہلے تو استنجا کیا جاتا ہے پھر وضو کیا جاتا ہے، اگر وضو کرنے کے بعد آپ صابن سے مل کے دھو رہے ہیں اور آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پھر ہاتھ لگا لیتے ہیں تو پھر وضو نہیں رہے گا، اس صورت میں آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا آخر میں۔ لیکن اگر آپ صرف پانی بہا رہے ہیں تو اس شکل میں آپ کا وضو باقی رہے گا۔ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ کے رضائی بھانجے آئے اور غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ
نے پردے کی آڑ میں انہیں ایک سا کے اندازے کے مطابق پانی سے غسل کر کے دکھایا. اسی حدیث کے متعلق نیچے حاشیے میں لکھا ہوا کہ ان لوگوں سے حضرت عائشہ کا سر اور اوپر کا بدن دیکھا جو محرم کو دیکھنا جائز ہے. سر کے دیکھنے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اوپر کا بدن دیکھا اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں کہ اوپر کے بدن سے مراد چہرہ ہے، یعنی گردن سے اوپر، یعنی بدن کے دو حصے ہیں نا، ایک اوپر والا جو گردن سے اوپر ہے اور ایک گردن سے نیچے. اس کا یہ مطلب نہیں اوپر سے کہ ان کا بریسٹ وغیرہ بھی دیکھا. بہت واضح لفظ اس لیے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محرم کے سامنے اگر کچھ گردن کا حصہ اور چہرہ ننگا ہے یا سر کے بال کھل گئے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. کیا شوہر اور بیوی میں کوئی ستر نہیں قرآن پاک میں آتا ہے؟ اس کا جواب میں اس لیے قرآن پاک سے لائی ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، وہ خود ہی ایک دوسرے کا لباس ہے. غسل کے لیے لازم ہے کہ ابتداء میں وضو کیا جائے. اگر وضو کر لیا اور غسل ختم ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو کیا پورے غسل کے دوران وضو ہونا ضروری ہے؟ جی، یہ وضو جو ہم کرتے ہیں وہ غسل کے دوران باوضو ہونے کے لیے نہیں کرتے. وہ تو یہ ہے کہ جب فرض نہانا ہو، جنابت سے نہانا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے. وضو کے بغیر وہ غسل مکمل نہیں ہوگا، یہ مراد ہے اس میں. غسل جنابت کے بارے میں دریافت کرنا تھا کہ سر پر 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے تو کیا باقی جسم پر بھی 3 دفعہ ڈالنا ہے یا 1 دفعہ؟ اگر آپ کے پاس 3 دفعہ کا پانی ہے تو 3 دفعہ ڈالیں، ورنہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ 1 ہی دفعہ بھیگا ہے جسم تو بھی کافی ہو جائے گا. شرط نہیں ہے، یہ ایک مستحب کام ہے. صرف پانی بہانا کافی ہے یا صابن شیمپو سے نہانا ضروری ہے؟ صرف پانی بہانا کافی ہے، لیکن اگر آپ صابن لگانا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے. اگر غسل سے پہلے ہم نے وضو کیا اور دوران غسل وضو نہ رہے تو کیا اس صورت میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے نماز کا ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ پھر آخر میں وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور صرف غسل کر کے باہر آ جانا ہے تو وہ جو غسل کی خاطر وضو کیا جاتا ہے وہ وضو ہو چکا، خواہ وہ اس کے بعد باقی نہ بھی رہے. بعض عورتوں کو لیکوریا کی پرابلم ہوتی، ایسی صورت میں کیا غسل ہوگا یا ہر نماز کے ساتھ وضو کریں گے؟ صرف وضو کریں گے، غسل نہیں ہوگا. یعنی ہر نماز پڑھنے سے پہلے نیا وضو کر لیں گے. حدیث 266 میں حضور نے خوشبو لگا کر احرام باندھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے آج کل کا میک اپ کیسے جائز ہے، جبکہ خوشبو آج کل بھی لگائی جاتی. تھوڑی سی وضاحت کر دیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میک اپ کر کے آپ احرام باندھیں. میرا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا کر خوشبو لگائی اور احرام کی اگر نیت ابھی نہیں ہوئی تو جس حال میں تھے آپ نے اسی طرح احرام پہن لیا. یعنی اگر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو تو احرام پہنا جا سکتا ہے، پہن کے آپ میک اپ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ احرام کی حالت میں میک اپ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ایک عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے، کسی پارٹی یا شادی میں تو نہیں جا رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب تخلیل الشعر، بالوں کے اندر خلال کرنا. حتی اذا ظن انه قد روا، یہاں تک کہ انسان کو یقین آ جائے کہ تر ہو گیا ہے بشرتہ، اس کی کھال. یعنی بال اس طرح اگر انسان دھوئے کہ سر پوری طرح تر ہو گیا ہے، اور اگر لمبی چٹیا کسی کے بہت ہی لمبے بال ہیں تو ان کو اگر وہ ہاتھ میں ایک طرف پکڑ کے صرف سکن کو تر کر لیتا ہے تو اس سے بھی غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یعنی پورے بال اگر نہ دھوئے جائیں، ان کو شیمپو نہ بھی کیا جائے تو صرف بشرہ کا مطلب ہے سکن، یعنی سر کی سکن اگر انگلیاں پھیر کر خوب تر کر لی جائے، پانی بھی ڈالا جائے، صرف انگلیاں نہیں، تو ایسی صورت میں غسل ہو جاتا ہے. افاد علیہ، اور اس پہ پانی بہا چکا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء 3 مرات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب جنابت کو غسل کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے ویسے وضو کرتے، پھر غسل شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے بالوں کو بھگوتے تھے، یعنی انگلیاں پھیر کے پھر اس پہ پانی ڈالتے، اور اس سے پانی کم لگتا ہے. اگر آپ بالوں کو پہلے ہاتھوں سے تر نہیں کرتے اور پانی پہ پانی ڈالتے ہیں تو بعض اوقات بال پانی کے کنٹرول میں نہیں آتے، اور خاص طور پر جب بہت زیادہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے کم پانی لگا کے بالوں کو اچھی طرح اندر سے تر کر لینا چاہیے اور پھر پانی ڈالنا چاہیے تاکہ سکن کو فوراً پانی ٹچ کر جائے.
اور پھر آپ افاض علیہ الماء 3 مرات، 3 مرتبہ آپ اس پہ پانی ڈالتے تھے. ثم غسل سائر جسدہ، پھر اپنا سارا جسم دھوتے تھے. وقالت، اور آپ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا، کہ میں غسل کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے. نغرف منہ جمیعا، ہم دونوں اس سے اکٹھے ہی پانی لیا کرتے تھے. باب من توضأ فی الجنابۃ ثم غسل سائر جسدہ ولم یعد غسل مواد الوضوء منہ مرۃ اخرى. باب من توضأ، جس نے وضو کیا، فی الجنابۃ، جنابت میں، ثم غسل سائر جسدہ، پھر بعد میں سارا جسم دھویا، ولم یعد غسل مواد الوضوء، اور وضو کے جگہوں کو دوبارہ نہ دھویا، مرۃ اخرى یعنی دوسری مرتبہ. تو اس سے کیا انسان کا وضو اور غسل دونوں ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حدیث ہے اس لیے میں صرف پڑھوں گی، آپ ترجمہ دیکھ لیجیے. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن الموسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفى بيمينه على يساره مرتين وثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين وثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ذراعيه یعنی بازو اپنے، ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. یہ جو ہے نا فجعل ينفض الماء، یہ نئی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑا پانی کو اپنے ہاتھ سے ہی، یعنی تولیے کی بجائے اگر انسان اپنے ہاتھ سے ہی پانی کو جسم سے پونچھ کے جھاڑ دے تو یہ بھی کافی ہے. اور اس میں بات جو امام بخاری نے باندھا ہے یا اجتہاد جو کیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان پہلے وضو کر لے اور بعد میں نہائے تو دوبارہ اگر وضو نہیں کرتا تو اس سے حرج نہیں ہے. باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنب، اگر کوئی مسجد چلا جائے اور اس کو یاد آئے کہ وہ تو جنبی تھا تو کیا کرے؟ یعنی اگر کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور اس نے تھوڑی تاخیر کر دی یہاں تک کہ بھول گیا اور بھول کے مسجد تک پہنچ گیا اور وہ ناپاک تھا اس کا جسم، کیا کرے؟ یخرج کما ہوا، نکل جائے جیسا کہ ہے، ولا یتیمم، اور وہاں تیمم کی ضرورت نہیں، یعنی فوراً نکل جائے باہر اور تیمم وغیرہ نہ کرے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی، صفیں برابر کر لی گئیں، قیاما کھڑے ہو کر. فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فلما قام فی مصلاہ، جب آپ اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، ذکر انہ جنوب، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو تو نہانا تھا. فقال لنا، تو آپ نے فرمایا ہم کو، مکانکم، اپنی جگہ رکے رہو میں ابھی آتا ہوں. ثم رجع، پھر آپ واپس چلے گئے. فاغتسل، پھر نہا لیا. ثم خرج الینا، پھر ہمارے پاس آئے. ورأسہ یقطر، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فکبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر. فصلینا معہ، تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. تابعہ عبد الاعلی عن معمر عن الزہری ورواہ الاوزاعی عن الزہری، اس کو عبد الاعلی نے معمر سے اور زہری سے، اور اس کو اوزاعی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے مطابق کی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت نیچرل زندگی تھی، اور یہ مختلف مواقع پر ایک ایک واقعہ ایسا آ جانا امت کے لیے ایک جواز پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، وہاں ہر چیز کا نمونہ وہاں مل جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے اس لیے دکھا دیا، کبھی آپ کو بھلوا کر، کبھی اور طریقے سے، کہ بعد میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے یا دوسرے اس کو برا بھلا نہ کہے. ایسی چیزیں طبعی یا فطری تقاضے سے ہو جایا کرتی ہیں. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بوڑھیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک ایک قدم زمین پہ بھاری ہوتا ہے، اور اگر نہاؤ نہیں تو بہت بڑے بڑے عذابوں کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک مومن کو فوراً ہی نہا لینا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہانے میں تھوڑی تاخیر کر رہا ہے اور اس دوران کوئی اور کام بھی اس نے کر لیا تو اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا. باب نفض الیدین من الغسل عن الجنابہ، جنابت کا غسل کر کے دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا، یعنی جسم سے پانی کو چھنک دینا. تو اس سے مطلب کیا ہے کہنے کا کہ وہ پانی جو ایک جنبی کے جسم سے ٹچ کر کے چھینٹ اڑ رہی ہے، وہ چھینٹ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بتایا جائے گا کہ وہ پاک ہے، اس سے حرج نہیں ہے. یہ حدیث پہلے چکے آ چکی، اس لیے میں صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کپڑا پکڑایا، تولیہ دیا، آپ نے نہیں لیا، اور آپ اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، یعنی جو چھینٹے اڑے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ حضرت میمونہ پہ جا پڑا ہو، یعنی وہ چھینٹے جو بعد میں
اترے جسم سے پانی اترے تو وہ پانی ناپاک نہیں. اور تولیے کا ذکر، پھر تولیے کی بات آگئی کہ نہ استعمال کرنا مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو جسم پر ٹھہر جائے، اور ٹھہرے ہوئے پانی پر انسان اگر کپڑے پہن لیتا ہے اور کپڑے پھر گیلے ہو جاتے ہیں اس پانی کے ساتھ جس سے انسان نہایا ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ کپڑے بھی اس سے ناپاک نہیں ہوتے، ان کپڑوں میں انسان نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے. باب من بدا بشق رأسه الایمن فی الغسل، باب من بدا جو شروع کرے بشق حصہ رأسه ہی اپنے سر کا، الیمن دایاں، فی الغسل غسل میں، یعنی غسل میں دائیں ہاتھ سے، دائیں سائڈ سے، دائیں حصے سے شروع کرنا جو ہے اس کی بات. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی، اخذت بیدیہا تو اپنے ہاتھوں سے لیتی، ثلاثا 3 مرتبہ پانی، فوق رأسها اپنے سر پہ ڈالنے کو، ثم تأخذ بیدیہا علی شقها الایمن، پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کے دائیں حصے پر پھیرتی، وبیدیہا الاخری علی شقها الایسر، اور دوسرے ہاتھ سے پھر بائیں حصے کو. یعنی جب انسان نہانے لگے اور نہانے میں پانی ڈالنے لگے یا صابن لگانے لگے تو پہلے دائیں حصے کو لگایا جائے اور اس کے بعد بائیں کو. یہ ایک مستحب طریقہ ہے، سنت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آگے اس میں لکھی ہوئی ہے اس لیے پڑھ رہی ہوں. باب من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوۃ، کہ تنہائی میں، اکیلے میں ننگے ہو کر نہانا، کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ بہت سی لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بالکل ننگے ہو کے نہیں نہا سکتے، جسم پہ کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور پہنے ہوئے ہونا چاہیے. تو کیا یہ ضروری ہے یا اس کی اجازت ہے کہ انسان کے جسم پر کچھ بھی نہ اور وہ نہا لے؟ ومن تستر، اور جس نے ستر کیا یعنی کچھ پہن کے نہایا، فالتستر افضل، تو تستر جو ہے یعنی چھپانا اپنے آپ کو وہ زیادہ بہتر ہے. وقال بعض عن نبی عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، من الناس، لوگوں سے. یعنی ایک تستر کا مطلب یہ کہ لوگوں سے بالکل بچ کے چھپ کے نہایا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہو کہ جس سے اس کے مخصوص سے چھپ سکے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے، یعنی لازم نہیں ہے اگرچہ بہتر ہے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل، تھے بنی اسرائیل، یغتسلون عراتا، ننگے نہایا کرتے تھے. ينظر بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض کو دیکھتا تھا، یعنی ایک حمام میں جیسے گھس جاتے تھے اور سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے. وکان موسیٰ یغتسل وحدہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تو سب کے سامنے نہیں نہاتے تھے. فقالوا، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں، واللہ قسم اللہ کی، ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا، نہیں روکتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نہائے ساتھ ہمارے، الا مگر یہ کہ انہ آدر، وہ بڑے خصیوں والا ہے، یعنی اس کے جسم میں نقص ہے اس لیے ہم سے چھپاتا ہے. فذهب مرتن، تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گئے، یغتسلوا، غسل کرنے کے لیے، فوضع ثوبہ، تو انہوں نے رکھے کپڑے اپنے، علی حجر، ایک پتھر پر. ففر الحجر بثوبہ، تو پتھر لے اڑا ان کے کپڑے، پتھر ہی کپڑے چرا کے چلا گیا. یہ ایک معجزہ ہے ان کا. فجمع موسیٰ فی اثرہ، تو دوڑ پڑے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، یقول، کہنے لگے، ثوبی، میرے کپڑے، یا حجر، ہے پتھر، ثوبی یا حجر، حتی نظرت بنو اسرائیل، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے دیکھ لیا، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، واللہ قسم اللہ کی، ما بموسیٰ بن بأس، موسیٰ کو تو کوئی تکلیف نہیں، یعنی ان کے جسم تو صحیح سلامت ہے. وأخذ ثوبہ فطفق بالحجر ضربا، تو انہوں نے اپنا کپڑا پکڑ لیا پتھر سے اور پتھر کو مارنے لگے. فقال ابو ہریرہ، واللہ انہ لندب، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بے شک اس میں، یعنی اس پتھر میں البتہ نشان ہے، بالحجر، پتھر کے، ستۃ 6 اور سبۃ 7، ضربا بالحجر، پتھر کے ساتھ مارنے کی، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر مارنے لگے، پتھر کو پتھر کے ساتھ مارنے لگے، اور اتنا زور سے مارا کہ 6-7 نشان اس پہ عرصہ دراز تک باقی رہے. اگر کسی انسان کو پڑتا تو کیا حال ہوتا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ لگتا بہت بھاری تھے، اس لیے کہ وہ ایک شخص کو صرف گھونسا ہی لگایا تھا کہ وہ مر گیا، اور پتھر پہ مارا تو پتھر پہ نشان چھوڑ دیے، بڑے قوت والے تھے. فرعون سے جو مقابلہ تھا. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین ایوب یغتسل، کہ اس دوران کہ حضرت ایوب ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے، عریانا، ننگے، فخر علیہ جراد، تو گر پڑے آپ پر ٹڈیاں، من ذہب، سونے کی. فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، تو شروع ہو گئے ایوب علیہ السلام ان کو اکٹھا کرنا اپنے کپڑے میں. فناداہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کو پکارا، یا ایوب الم اکن اغنیتک اما تری، کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا ان چیزوں سے جو تو دیکھتا ہے، یعنی تجھے سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ تجھے میں نے دیا ہے وہ تو یہ سب سے زیادہ ہے. قال بلا و عزتک، کہتے ہیں ہاں اے رب تیری عزت کی قسم، ولکن لا غنا بی ان برکتک، کہ تیری برکتوں سے میں کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی تو جو بھی مجھے دے
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی بھلائی تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں. تو گویا جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی لالچ کے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور برکت ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ میں تیری رحمت یا تیری اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کتنا خوبصورت جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. ورواه ابراہیم عن موسیٰ ابن عقبہ عن صفوان عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا. یعنی یہ حدیث اس لیے یہاں پر لائے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بغیر لباس کے نہا رہے تھے، یعنی بغیر کسی کپڑے کے جسم پر پہنے ہوئے انسان نہا سکتا ہے. باب التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے سامنے اگر نہائے تو کپڑا پہن کے یا ستر کے ساتھ نہائے. عند الناس یعنی لوگوں کے پاس. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی النضر مولى عمر ابن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولى ام ہانئ اخبرہ انہ سمع ام ہانئ بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح کے سال. فوجدته یغتسل، میں نے دیکھا کہ آپ نہا رہے ہیں. وفاطمہ تسترہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کپڑے کی آڑ کیے ہوئے ہیں، اوٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی چھپا رہی ہیں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہ ہو گھر میں یا کوئی اور نہ ہو اس موقع پر تو کوئی بھی انسان، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کپڑے چینج کر رہا تھا تو دوسرا کپڑا پکڑ کے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کہ اس جگہ پر اور شاید کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کپڑا پکڑوا کے ایک اوٹ کر کے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ساتھ ہی کھڑی ہوں گی، ایسی جگہ پہ کھڑی ہوں گی کہ جہاں سے وہ ان کو چھپا دے. فقال من هذه، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے. فقلت انا ام ہانی، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں. یعنی ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی وہ اس وقت گھر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو آپ کو پتا چلا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہے. تو اب یہ بھی فکر ہوا کہ ہے کون. ویسے تو منع ہے نا کہ جب انسان کپڑے اتارے ہوئے تو باتیں وغیرہ نہ کرے، لیکن اگر ایسی بات ہو کہ مثلا باہر کوئی شور ہنگامہ ہو رہا ہے اور آپ کے بچے ہیں اور آپ اندر نہا رہے ہیں اور نہانے میں عموماً دیر بھی لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اندر کھڑا ہو کے پریشان ہو تو خواہ وہ نہا ہی رہا ہو، اس سے کیا جواز نکلتا ہے کہ ضروری بات جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. بعض اوقات بہت ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی باتھ روم کے اندر کسی سے بات کر لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن میمونہ قال سترت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يغتسل من الجنابہ. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا جبکہ وہ نہا رہے تھے. وہ یغتسل من الجنابہ، اور وہ جنابت سے نہا رہے تھے. فغسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پہ پانی ڈالا. فغسل فرجہ وما اصابہ ثم مسح بیدہ علی الحائط والارض ثم توضا وضوءه للصلاة غیر رجلیہ ثم افاض الماء علی جسدہ ثم تنحى فغسل قدمیہ. تاب ابو عوانہ وابن فضیل فی السطر. یہ حدیث گزر چکی ہے. باب اذا احتلمت المرأة، باب جب عورت کو احتلام ہو جائے. یعنی احتلام جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ حلم سے، اور حلم خواب کو کہتے ہیں، یعنی خواب میں جمع کرنا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ ام المؤمنین انها قالت جاءت ام سلیم امرأة ابی طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحیی من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رأت الماء، کہ اگر پانی دیکھے تو اس صورت میں نہائے ورنہ نہیں. یہ حدیث گزر چکی اس لیے ترجمہ نہیں کر رہی. باب عرق الجنبی، جنبی کا پسینہ کیا پاک ہے؟ وان المسلم لا ينجس، اور مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حدیث ان تمام توہمات کی تردید کرتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیریڈز میں کپڑے پہن لیے جائیں تو وہ بھی دھو لیں، اور بیڈ شیٹس بھی دھو لیں، اور رضائیاں بھی دھو لیں، اور شاید کارپیٹس بھی دھو دیں. باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی قال حدثنا حمید قال حدثنا بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ ملے مدینہ کے کسی راستے پر، یعنی گھر سے باہر تھے، کہیں جا رہے تھے راستے میں. وہ جنوبن، حالانکہ وہ جنبی تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت جنابت کی حالت میں گھر سے بھی نکلا جا سکتا ہے. فن خنست منہ، کہتے ہیں کہ میں ان سے چھپ کے ایک طرف کھسک گیا، یعنی پیچھے رہ کے لوٹ گیا. فذهب، پھر گیا. فاغتسل، پھر غسل کیا. ثم جاء، پھر آ گیا. فقال این کنت یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے، کہاں تھے تم؟ قال کنت جنبا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جنابت میں تھا. فکرہت ان اجالسک، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. وانا علی غیر طہارت، اور میں ناپاک ہوں. فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، سبحان اللہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر انسان کسی دوسرے سے کوئی بات چیت کرتا ہے یا ملاقات کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان فوری طور پر نہیں نہا سکتا، تو اس صورت میں وہ گلٹی کانشیس نہ ہو یا یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک جرم کا مرتکب ہے. ظاہر ہے کہ نماز سے پہلے تو ہر صورت میں نہانا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پیریڈ جو ہیں یہ بھی تو جنابت ہی کی ایک حالت ہے. اگر اس میں انسان گھر سے نکل سکتا ہے، آگے پیچھے آ جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نہانے میں بلا وجہ کی سستی کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے. لیکن یہاں یہ جواز کا صرف پہلو نکلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے جواز کے لیے کوئی ایک خاص موقع پہ ایک بات کا ہونا، اور ایک یہ کہ انسان سستی کے مارے ایک ایسی عادت کو اختیار کر لے. اگلی حدیث اسی سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کو بیان کیے جاتی ہوں. باب الجنب یخرج ویمشی فی السوق، جنبی جب گھر سے نکل جائے اور بازار وغیرہ میں گھومے پھرے وغیرہ ہی. وقال عطاء یحتجم الجنب، کہ جنبی جو ہے وہ حجامت کرا سکتا ہے، اور حجامت سے مراد یہاں بال نہیں کٹوانا بلکہ پشنے لگوانا ہے. ویقلم اصفارہ، اور اپنے ناخن تراش سکتا ہے. ویحلق رأسہ، اپنا سر منڈوا سکتا ہے. وان لم یتوضا، اس نے وضو نہ بھی کیا ہو. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہاں 11 نسوة کی بات ہے، یہاں 9 بیویوں کی بات ہے. تو اس میں حدیث اس لیے لائی گئی کہ ظاہر ہے کہ ایک بیوی کا گھر جو تھا وہ دوسری سے مختلف تھا، تو مطلب یہ کہ گھر سے نکلے یعنی جنابت کی حالت میں. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي، میں جنبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فمشيت معه، تو میں آپ کے ساتھ چل پڑا. حتى قعد، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے. فانسللت، تو میں کھسک گیا. فاتيت الرحل فاغتسلت، تو میں رحل یعنی جس جگہ پہ قیام کیا جائے یعنی اپنے گھر آیا. فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، میں نہا کے فوراً واپس گیا کہ ابھی آپ وہیں پر بیٹھے تھے جہاں میں ان کو چھوڑ کے آیا تھا. فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هريره ان المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت اذا تودع قبل ان يغتسل. باب کینونہ رہنا، الجنبی جنبی انسان کا، فی البیت گھر میں، اذا تودع جبکہ وہ وضو کر چکا ہو، قبل ان یغتسل اس سے پہلے کہ غسل کرے. پچھلی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے جنابت کی حالت میں گھر سے باہر پایا، اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے اور اپنے گھر کا کام کاج کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے؟ کیونکہ ایک اور ضعیف حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا مورت ہو یا جنبی ہو تو وہاں فرشتے نہیں جاتے، اور عام طور پر بھی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے. تو اس آنے والی حدیث سے اس بات کا دراصل رد کیا گیا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ہشام وشیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ قال سألت عائشۃ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، وہو جنب اور وہ جنابت کی حالت میں ہوتے. قالت، تو وہ کہنے لگی، نعم ہاں، وہ یتودع اور وہ وضو کر لیتے تھے. باب نوم الجنبی، باب جنبی کی نیند یا جنابت کی حالت میں سونا. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایرقد احدنا وهو جنب، کیا سو سکتا ہے ہم میں سے ایک حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی جنابت کی حالت میں سویا جا سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اذا تودع جب وہ وضو کر لے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، یعنی وضو کر کے سویا جا سکتا ہے. اب کیا یہ وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے یا صرف مستحب ہے؟ اس میں پھر علماء کی آراء ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے، اور بعض نے کہا کہ صرف استنجا کر لے. اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں استنجا کا ذکر نہیں ہے، اس میں صاف واضح ہے کہ نماز کا سا وضو کر لے تو اس کے بعد سونے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے وضو بھی نہیں کر سکتا تو بھی وہ کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی اس کی بھی اجازت ہے. باب الجنب یتودع ثم ینام، باب جنابت کی حالت میں وضو کرے پھر سو جائے، یعنی جنبی کو وضو کر کے سونے کے بارے میں. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عبید اللہ بن ابی جعفر
عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام جب ارادہ کرتے کہ سو جائیں وہو جنب حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو غسل فرجہ تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے وتوضأ للصلاۃ اور وضو کر لیتے نماز کی طرح کا یعنی پورا وضو کر لیتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لیتے, کیونکہ اس سے پہلے وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جس میں سونے سے پہلے وضو کرنا اور دعا پڑھنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے. تو خواہ انسان جنابت کی حالت میں ہو یا بغیر جنابت کے, دونوں حالتوں میں وضو کے ساتھ سونا جو ہے وہ بغیر وضو کے سونے سے بہتر ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریہ عن نافع عن عبد اللہ قال استفتى عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ استفتى فتویٰ طلب کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا پوچھا؟ اینام احدنا کہ کیا سو جائے ہم میں سے ایک, وہو جنب اور وہ جنابت کی حالت میں ہو. قال نعم کہا ہاں, اذا توضأ جب وہ وضو کر لے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر انہ قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر کیا عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بأنہ تصیبہ الجنابہ کہ انہیں جنابت لاحق ہو جاتی ہے من اللیل رات کو. فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ وضو کر لو واغسل ذکرک اور استنجا کر لو ثم نم پھر سو جاؤ. باب اذا التقى الختانان باب کے جب مل جائیں دو ختان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث کس سلسلے میں ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. اذا جلس جب وہ بیٹھ جائے بین شعبها درمیان اس کے کونوں کے الاربع چار یعنی دو بازو اور دو ٹانگیں, ثم جہدها پھر تھکا دے اس کو, فقد وجب الغسل تو واجب ہو جاتا ہے غسل, یعنی غسل اس حالت میں واجب ہوتا ہے. تابعه امر عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن مثله. باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة باب دھونا جو بھی لگ جائے تری میں سے عورت کی شرمگاہ سے, یعنی اس کو دھو لینا ضروری ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال, یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ایوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال, ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جامع الرجل جب جمع کرے مرد المرأة عورت سے, فلم ينزل پھر انزال نہ ہو, قال يغسل ما مس المرأة منه فرمایا دھو لے جو چھو جائے عورت سے اس میں سے, ثم يتوضأ پھر وضو کر لے, ويصلي اور نماز پڑھ لے. قال ابو عبداللہ, امام بخاری کہتے ہیں کہ الغسل احوط غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے, یعنی چاہے انزال نہ ہو لیکن غسل کرنا زیادہ بہتر ہے. وذاک الاخیر اور یہ جو پیچھے والی بات ہوئی کہ غسل صرف اس وقت واجب ہوتا ہے, یہ جو حدیث نمبر 290 ہے کہ اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها انما بینا لاختلافہم, تو یہ حدیث ہم اس لیے لائے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے میں واقع ہوا ہے اس کو ہم بیان کر دیں. والماء انقا اور پانی تو خوب صاف کرنے والی چیز ہے. یہ اسی بات کا اختلاف ظاہر کر رہے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا, اور اس میں جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ خواہ انزال نہ بھی ہو لیکن اگر التقاء الختانین ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری رائے یہ ہے جس میں کچھ اور صحابہ کرام شامل ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا یا فرض نہیں ہوتا.
لیکن ان دونوں آراء کو سامنے رکھ کے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ الغسل احوط، یعنی خواہ اختلاف موجود ہے لیکن دخول کی صورت میں خواہ انزال نہ ہو، غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات میں عموماً انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ پھر کون سی رائے اختیار کرے، جب یہ ادھر بھی حکم ہے اور ادھر بھی حدیث موجود ہے، اور ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان ایسے کسی شبے میں پڑ جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شبے کی حالت میں انسان شبہات سے بچے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو اس کے دل کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہو۔ یعنی دین کے معاملے میں اور تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالتی ہو۔ تو اس صورت میں جو چیز انسان کے لیے زیادہ قابل اطمینان ہو اسے کر لینا چاہیے۔ اور اس اختلاف کو کس طرح دور کیا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جن کی رائے یا جس روایت میں یہ آیا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو غسل نہیں ہے، یہ روایت منسوخ ہے، اسی لیے علماء کی اور اکثریت کی یہی رائے ہے اور یہی طرز عمل جو ہے وہ قابل عمل ہے کہ ہر دو حالت میں غسل کرنا چاہیے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔